میرا باپا جان سے سوال ہے کہ آج کل دھوکہ فراڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے، بازار سے کوئی چیز لاؤ یا پھر کوئی چیز ٹھیک کراؤ، سب جگہ دھوکہ ہو رہا ہے، اور اگر کسی کو کہہ دو کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو پھر وہ غصہ کر جاتا ہے۔ اس طرح لڑائی بھی ہو سکتی ہے، دھوکے فراڈ سے کیسے بچا جائے؟ اب اگر واقعی کسی نے دھوکہ کیا ہے تو وہ اس طرح جیسے دھوکے سے کوئی مال اس نے دے دیا، غلط چیز دے دی، تو اب یہ ہے تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار۔ کاروبار میں یہ عام طور پہ ہو رہا ہے ایسا دھوکہ، ملاوٹ وغیرہ۔ اگر ملاوٹ مطلقاً دھوکہ نہیں ہے، ملاوٹ ہے، اور اگر گاہک کو پتہ ہے، دونوں کو پتہ ہے کہ گاہک کو پتہ اور ملاوٹ والی چیز دی، تو اب یہ دھوکہ نہیں ہے کہ یہ پتہ ہے، یا گاہک کو بتا دیا گیا کہ بھئی اس میں یہ میرا دودھ جو ہے نا، اس میں اتنا دودھ بھینس کا ہے، اتنا گائے کا ہے، اتنا بکری کا ہے، اور اتنا پانی ہے، تو اب یہ مثلاً جو تھا وہ بتا دیا، اب گاہک نے خریدا، تو اب یہ دھوکہ نہیں کہلائے گا۔ دھوکہ یہ کچھ نہ بتاتا اور بھینس کا دودھ کہہ کے اس کو دے دیتا مثال کے طور پر، تو اب یہ ہوا دھوکہ۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ دھوکہ جو ہے یہ گناہ ہے، نہ مسلمان کے ساتھ جائز نہ غیر مسلم کے ساتھ اس کی اجازت۔ حدیثوں میں دھوکے کی ممانعت بھی موجود، چنانچہ ابن ماجہ نے واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیب والی چیز بیع کی یعنی بیچی اور اس کو ظاہر نہ کیا، وہ ہمیشہ اللہ تعالی کی ناراضی میں ہے۔ یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیسی خطرناک بات ہے یہ کہ بندہ دھوکے سے، یعنی کہ کوئی چیز اس میں عیب ہے اور وہ عیب ظاہر نہ کرے اور بیچ دے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں۔ یا فرمایا ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہو، تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں۔ تو دھوکے کے تعلق سے اس طرح کی وعیدیں پتہ چلیں گی نا، تو بھی دھوکے سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث ہے، بہار شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 672 حصہ 11 سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غلے کی ڈھیری کے پاس گزرے، اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انگلیوں میں تری محسوس ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تو نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ یہ لوگ دیکھتے، جو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں۔ اب آج کل تو جو بھی چیز بیچتے ہیں اوپر عمدہ رکھتے نیچے۔ اب یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، شاید ہاں میرے خیال میں ساری دنیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ایسے سدھرے ہوئے ملکوں میں جن کا طوطی بولتا ہے وہاں بھی دیکھا ہے کہ پھل کی کوئی اپنے پیٹی وغیرہ دیکھے نا یا لے کبھی، تو اوپر بڑے پھل ہوں گے، نیچے چھوٹے گلے سڑے بھی نکل آئیں گے دانے۔ یہ ہے انٹرنیشنل پرابلم۔